آج کے دور میں سخت ترین معاشی جدوجہد کے بعد انسان اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر پاتا ہے۔ غلبہ دین کے لیے دن رات کی جدوجہد درکار ہے، جو کہ اس کے معاشی جدوجہد کے ساتھ ہوتے ممکن نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ اس کے ڈیپینڈنٹس بھی بوڑھے والدین اور بیوی بچوں کی بھی ضروریات زندگی وابستہ ہیں، جو کہ حقوق و عباد کا بھی تقاضا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے، مگر اس کی عملی صورت کیا ہوگی وضاحت فرما دیں۔ قرآن مجید میں حضور کا مقصد بعثت مختلف مقامات پر بالکل واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے، اور غلبہ دین کے لیے طریقہ کار بھی۔ کیا دیگر دینی جماعتیں قرآن مجید کو پڑھتی نہیں، یا یہ قرآنی آیات ان کی سمجھ سے بالاتر ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے قائدین بھی ترجمہ قرآن میں شرکت کریں تاکہ باہم مل کر غلبہ دین کے لیے کوشش ہو سکے؟ تنظیم اسلامی کے ارکان کی تعداد اس نسبت سے نہیں بڑھ رہی ہے جس نسبت سے تبلیغی جماعت یا دوسری جماعتوں میں فرق واضح فرما دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اندر اصل شے یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کی انسان کو دھن سوار ہو جائے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں there's a will, there's a way۔ جب عزم ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا۔ اسی معاش میں سے آدمی وقت نکال سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سب کے لیے برابر نہیں ہے، کسی کے لیے زیادہ اللہ نے موقع دیا، کسی کو کم دیا، اتنا ہی اس کا محاسبہ بھی ہوگا۔ اور جب ایک اجتماعی زندگی کے اندر آدمی لگا ہوتا ہے تو اجتماعی زندگی مشینری جو ہوتی ہے اس میں چھوٹا سا پرزہ بھی بہت ہی اہم ہوتا ہے، وہ ذرا نکل جائے تو مشین ختم ہو جائے گی، چاہے ٹنوں لوہا کھڑا ہوا ہے۔ تو جب اجتماعی طور پر آدمی شریک ہوتا ہے تو کم وقت دینے والے بھی ہیں، زیادہ وقت دینے والے بھی ہیں۔ وہ جب گاڑی چلتی ہے تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، چھوٹوں کا بھی حصہ جو ہے بڑا ہو جاتا ہے، میگنیفائی ہو جاتا ہے۔ یہی جماعتی زندگی کا فائدہ ہے۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ وسعت دیتا۔ اب رات ہم نے جو پڑھی تھی آیت پرسوں کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ پہلے اللہ سے گارنٹی مانگیں گے تو وہ نہیں دے گا بالکل، وہ تو کہے گا میں تمہیں تو بھوک سے آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے جڑ جاؤ گے، مجھ پر توکل کرو گے، مجھ پر اعتماد کرو گے، تو پھر وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیز جو ہے ہماری ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، ہماری کنوکشن کتنی ہے، اللہ کی ذات پر یقین کتنا ہے، اس پر ہے سارا کا سارا معاملے میں دار و مدار ہے۔ باقی اصل میں مختلف جو ہے نا ہمارے ہاں دینی جماعتیں جو ہیں اکثر و بیشتر ہیں فرقے وارانہ انداز کی۔ ان کو قرآن مجید میں اپنے فرقے وارانہ ہی عقائد زیادہ نظر آتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے آدمی ایک چیز پڑھ رہا ہے تو جو چیز اپنے ایشو سے متعلق ہے بس اسی سے دلچسپی ہوگی، باقی سے دلچسپی ہوگی نہیں۔ ویسے قرآن کو اس طرح تو پڑھایا بھی نہیں جاتا، کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا، مدارس میں بھی پورا قرآن نہیں پڑھایا جاتا، تھوڑا سا حصہ پڑھاتے ہیں دینی مدارس میں قرآن کا۔ دوسرے یہ کہ پھر اس میں گفتگو ہوتی ہے انہی مسائل سے متعلق۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں اوجھل ہو گئی ہیں لوگوں کے ذہنوں سے، فرقے واریت کا غلبہ ہے۔ اسلام نہیں بلکہ اپنا فرقہ، اپنا مسلک، اپنا گروہ، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ باقی دینی جماعتوں میں سے تبلیغی جماعت ہے، اس میں فرقے واریت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر نظام کا تصور نہیں ہے کہ ہمیں نظام کو بھی بدلنا ہے۔ ہاں وہ افراد کو لوگ جائیں گے تو داڑھی بھی رکھ لیں گے اور شرعی ان کا لباس بھی ہو جائے گا، نمازیں پڑھیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس نظام کو بدلنے کا کانسیپٹ ہی ان کے سامنے نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ جماعت اسلامی ہے وہ الیکشن میں اور سیاست میں آ کر جو ہے اس نے اپنا ایک رخ بنا لیا، وہ چلی گئی ادھر، اس سے ہمیں اختلاف کچھ بنا پڑے۔ بہرحال اپنی سی کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ اور یہ جو تنظیم کی رفتار جو ہے اس میں کوئی مجھے تو تشویش ہی نہیں ہے۔ اگر تو ہم کام وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام کا ایک تسلسل ہے، نبوت تو نہیں رہی، کام تو نبیوں کا جاری ہے نا، تو اس میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا بھی ہوا 950 برس میں بھی لوگ نہیں آئے تو نہیں آئے تو نہیں صحیح، نہیں آئے تو جائیں جہنم میں، اور گئے ختم ہوئے۔ اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اتنی رسپانس دی، لیکن وہ بھی رسپانس جو ہے 10 سال میں تو بمشکل 125 آدمی آئے تھے، بعد میں پھر جو ہے اللہ نے راستے کھول دیے۔